بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کسان رہنماؤں نے سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی کمیٹی کو بھی مسترد کر دیا۔ سعودی عرب میں کمپنیوں کے ملازمین کے لیے ایک اہم خبر۔ جنوبی کوریا کے کسینوں میں 2.08 کروڑ روپے کی چوری۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ واٹس ایپ اور سگنل ایپ بنانے والا ایک ہی ڈیولپر ہے؟ ہیلی کاپٹر نما گاڑی جو مسافروں کو ایک چھت سے دوسری چھت تک پہنچائے گی۔ شوہر نے اپنی نئی نویلی دلہن کو چلتی ٹرین سے دھکا دے کر زندگی سے محروم کر دیا۔ 10 سے 30 منٹ تک کام کر کے 3000 روپے کمائیں، ایک جھانسا یا حقیقت؟ مولانا فضل الرحمان اسلام کی فکر کریں، اسلام آباد اب ان کے نصیب میں نہیں رہا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ بغیر بالوں والے سر کے بارے میں عجیب اور سنجیدہ تحقیق۔ ڈی این اے کا ٹیسٹ کروانے کا شوق نوجوان کے گلے پڑ گیا۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم پر دنیا بھر کے ایوانوں میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کے ذریعے تشکیل پانے والی کمیٹی سے بھوپندر سنگھ نے نام واپس لے لیا۔ میں بہت بدصورت ہوں، چھوٹی سی ننھی بچی کی ویڈیو نے دنیا کو رلا دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت میں کسانوں نے بھارتی یوم جمہوریہ پر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر متنازع زرعی قوانین واپس نہیں لیے تو یوم جمہوریہ پر 26 جنوری کو ٹریکٹر لے کر دلی کے پریڈ روڈ پر پہنچ جائیں گے۔ کسان رہنماؤں نے سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ غازی پور دہلی سرحد پر لوہڑی میلے کے دوران متنازع قوانین کے مسودے کی کاپیاں جلا دیں۔ حکومت نے مذاکرات جاری رکھنے کا اشارہ دیا ہے۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت بات چیت کا ڈرامہ کر رہی ہے، مودی پر یقین نہیں کر سکتے۔ ہریانہ، پنجاب، راجستھان اور یو پی سمیت کئی صوبوں میں کاشتکار ٹریکٹر ریلیاں نکال کر لوگوں کو 26 جنوری کو دلی پہنچنے کی مہم چلا رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے ویژن 2030 کی روشنی میں لیبر مارکیٹ کی مؤثر حکمت عملی کے لیے قانون محنت میں مجوزہ ترامیم سے متعلق رائے طلب کر لی ہے، جس کا مقصد نجی اداروں اور کمپنیوں کا فروغ ہے۔ قانون میں ترامیم کے لیے پیش کردہ تجویز کے تحت حکام ایک ہفتے میں مزدوروں سے 40 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کروا سکتے، جبکہ ماہ رمضان المبارک میں مسلمان ملازمین کی ٹائمنگ میں تخفیف ہوگی۔ قانون میں ترامیم کے لیے پیش کردہ تجویز کے تحت خواتین ملازمین کو بچے کی پیدائش پر 14 ہفتے کی پیڈ چھٹیاں دی جائیں گی۔ جنوبی کوریا کے ایک کسینو سے 2.08 کروڑ روپے کی بڑی چوری کی واردات ہوئی ہے، جس میں کسی اور نے نہیں بلکہ اسی کسینو کی ہی خاتون انچارج نے $1.30 کروڑ، جو 2.08 کروڑ روپے پاکستانی بنتی ہے، چوری کی۔ جو کسینو کی فنڈ انچارج تھی اور اس کا تعلق ملیشیا سے ہے، جو گزشتہ ماہ چھٹیوں پر جانے کے بعد واپس نہیں لوٹی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی نقد رقم لے جانا ممکن نہیں، کیونکہ اس کا وزن تقریباً 280 کلو بنتا ہے، جو کسی کے لیے اکیلے لے جانا ممکن نہیں ہے۔ اور ہم نے سیکیورٹی کیمروں کی مدد بھی حاصل کی ہے، لیکن فوٹیج سے وہ حصہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے جس میں پیسے غائب کیے گئے۔ واٹس ایپ کی طرف سے نئی پرائیویسی پالیسی متعارف کروائے جانے کے بعد سے صارفین اپنے ڈیٹا کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو کر دیگر میسیجنگ ایپلیکیشن کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، جن میں ایک ایپلیکیشن سگنل ہے۔ در حقیقت سگنل نامی یہ ایپلیکیشن بھی اسی شخص نے بنائی ہے جس نے واٹس ایپ بنائی تھی۔ اس آدمی کا نام بریان ایکٹن ہے، جس نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی ہے۔ وہ ایپل اور اڈوب کے ساتھ پروڈکٹ ٹیسٹر کے طور پر بھی کام کر چکا ہے۔
اور یاہو میں بھی ملازمت کر چکا ہے، اسے ٹویٹر اور فیس بک جیسی ٹیک کمپنیوں کی طرف سے مسترد بھی کیا جا چکا ہے۔ تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے دوست جان کوم کے ساتھ مل کر بالآخر واٹس ایپ تخلیق کر ڈالی۔ 2014 میں انہوں نے واٹس ایپ $19 ارب کے عوض فیس بک کو فروخت کر دی۔ واٹس ایپ چھوڑنے کے بعد بریان نے صارفین کو ایک اور ایسی میسجنگ ایپلیکیشن دینے کا فیصلہ کیا جہاں ان کی پرائیویسی پر کوئی سمجھوتا نہ ہو اور ان کا ڈیٹا محفوظ رہے، چنانچہ انہوں نے سگنل نامی ٹیسٹنگ پلیٹ فارم کی 2018 میں بنیاد رکھی۔ امریکی کار ساز کمپنی نے مستقبل کی اڑنے والی گاڑی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ خود سے چلنے والی یہ گاڑی ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ اور ٹیک آف کر سکے گی۔ کار 55 میل فی گھنٹے کی رفتار سے مسافروں کو ایک چھت سے دوسری چھت تک پہنچائے گی۔ بھارت میں شوہر نے اپنی 2 ماہ کی نئی نویلی دلہن کو چلتی ٹرین سے دھکا دے کر زندگی سے محروم کر دیا ہے۔ یہ واقعہ چمبور گوندی کے درمیان پیش آیا، جس میں شوہر نے اپنی 26 سالہ بیوی کو چلتی ٹرین سے دھکا دیا۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ 31 سالہ ملزم نے لڑکی سے 2 ماہ قبل ہی دوسری شادی کی تھی۔ مسافروں نے واقعہ سے متعلق پولیس کو آگاہ کیا، جس پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا اور جائے وقوع پر پہنچی، جہاں خاتون شدید زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا، لیکن وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی، جبکہ اب تک ملزم نے واقعہ کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ بھارت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ چائنا نے بھارتی واٹس ایپ صارفین کی کیپچرنگ شروع کر دی ہے۔ پارٹ ٹائم نوکری کا جھانسا دے کر واٹس ایپ کیپچرنگ کی جا رہی ہے۔ چائنا کی جانب سے ایک لنک دیا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ روزانہ 10 سے 30 منٹ تک کام کر کے 200 سے 3000 روپے تک کمائے جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی یہ لنک کھولتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ کیپچر کر لیا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اسلام کی فکر کریں، اسلام آباد ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ اپوزیشن کو جس اسمبلی پر اعتراض ہے اس کے الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے، تاہم ہمیں توقع ہے کہ اپوزیشن کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ عمران خان کو خدا کی مدد اور لوگوں کی حمایت حاصل ہے، دنیا مشرق سے مغرب ہو جائے، عمران خان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ مولانا فضل الرحمان سے کہتا ہوں کہ اسلام کی فکر کریں، اسلام آباد اب ان کے نصیب میں نہیں رہا۔ پریس کانفرنس کے دوران فواد چودھری نے کہا کہ اپوزیشن کوئی سرکاری ادارہ سلامت رہنے دے، آپ فوج اور سپریم کورٹ کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، کوئی ادارہ ایسا نہیں جس سے آپ کو مسئلہ نہ ہو، جبکہ موجودہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشاورت سے ہی بنایا گیا تھا۔ اسپین کی ویلنسیا یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک سٹارٹ اپ کمپنی نے دلچسپ پروجیکٹ پیش کیا ہے، جس کے مطابق جن مردوں کے سر پر بال نہیں ہوتے، اس سر سے سورج کی روشنی سے شمسی توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس طریقہ کار میں کھوپڑی کو سطح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو سورج کی کرنوں کو اکٹھا کرتی ہے اور پھر اسے بجلی میں تبدیل کرتی ہے تاکہ اس شخص کے پاس چھوٹی بیٹریوں میں توانائی ذخیرہ ہو جائے۔ ذخیرہ شدہ توانائی بعد میں موبائل فون کو چارج کرنے سمیت مختلف کاموں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ گنجے سر کا شمسی خلیوں کے مقابلے میں شمسی توانائی کو تبدیل کرنے میں زیادہ کارآمد ہے، جو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تجربہ 42 مردوں پر کامیابی کے ساتھ کیا گیا۔ امریکہ میں ایک نوجوان کو ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا شوق مہنگا پڑ گیا۔ اپنے ماں باپ کے متعلق ایسا انکشاف سامنے آ گیا کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لڑکا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے اپنی فیملی ہسٹری کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا، لیکن جب اس کے ڈی این اے ٹیسٹ کا نتیجہ آیا تو یہ انکشاف ہوا کہ جنہیں وہ بچپن سے اپنے ماں باپ سمجھتا آ رہا تھا، وہ اس کے حقیقی ماں باپ نہیں تھے۔
میاں بیوی نے دراصل 23 سال قبل اس کو گود لیا تھا۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے اپنے اس ماں باپ کو فون کیا اور بہت دیر تک دونوں کے ساتھ جھگڑا کرتا رہا۔ وہ یہ جان کر بہت غصے میں تھا کہ انہوں نے آج تک اسے حقیقت کیوں چھپائی رکھی۔ مقبوضہ وادی کے نہتے اور مظلوم لوگوں کی حالت زار کے حوالے سے دنیا بھر کے ایوانوں میں آوازیں اٹھنے لگی ہیں، جبکہ برطانیہ کے ارکان پارلیمان ہندوستان کی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کے خلاف بول اٹھے۔ برطانوی وزیر اور 10 ارکان پارلیمنٹ نے مقبوضہ وادی کے باسیوں کی بے بسی کی ترجمانی کی اور بھارتی ظالمانہ پالیسیوں پر کڑی تنقید کرنے کے ساتھ برطانوی حکومت پر بھی مقبوضہ وادی میں ہونے والے مظالم پر واضح موقف اختیار کرنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 لاکھ سے زیادہ بھارتی اہلکاروں نے مقبوضہ وادی کے لوگوں کو قید میں کر رکھا ہے، مسلمانوں کو ہسپتالوں میں جانے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی سے پناہ کی درخواست کرنے والی خواتین کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے، مقبوضہ وادی میں مارے جانے والوں کی شفاف تحقیقات کی جانی چاہیے۔ مقبوضہ وادی میں آزادی اظہار پر پابندی ہے، مودی سرکار کے خلاف بات کرنا تخریب کاری کے زمرے میں آتا ہے، ہمیں مقبوضہ وادی میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ ارکان پارلیمان کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی اور پنجاب کی صورتحال بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، ہم بھارت کے اس نقطہ نظر کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم بھارت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھارت کی مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اسے ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ انسانی حقوق ایک عالمی معاملہ ہے، مقبوضہ وادی کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار صرف اور صرف بھارت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی کی موجودہ صورتحال کے لیے بھارت نے اپنے قانون میں رد و بدل کیا ہے، بھارت مقبوضہ وادی کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر رہا ہے۔ ڈیموگرافی کو تبدیل کر کے بھارت ایک ممکنہ ریفرنڈم کے مرضی کے رزلٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، مقبوضہ وادی کے لوگوں کو عدالتی اور قانونی کارروائی کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان یہ تنازعہ باعث تشویش ہونا چاہیے۔ 2015 سے 2020 کے دوران برطانیہ نے 50 ارب پاؤنڈ مالیت کا اسلحہ بھارت کو بیچا۔ یہی اسلحہ مقبوضہ وادی پر استعمال ہوگا۔ بورس جانسن نے بھارت کا دورہ تو ملتوی کیا ہے، کیا وہ اسلحہ بیچنا بھی بند کریں گے؟ یہ امن کا وقت ہے، کچھ نہ کیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ارکان پارلیمنٹ کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کسی غیر ملکی صحافی کو مقبوضہ وادی میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، برطانیہ کو فریڈم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے وزیروں کو بھارتی وزراء کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے۔ بھارت نے 144 کشمیری بچوں کو حراست میں لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق بچوں کی حراست کے حوالے سے کسی قسم کی تحقیقات نہیں کی گئیں۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے پہلے 3 ماہ میں $204 ارب کا نقصان ہوا، کوئی ہے پوچھنے والا؟ برطانوی حکومت کو بین الاقوامی مبصرین کی مقبوضہ علاقے تک رسائی کی کوشش کرنی چاہیے، مقبوضہ وادی سب سے پرانا حل طلب مسئلہ ہے۔ گزشتہ 30 برس سے 95,000 سے زیادہ مقبوضہ وادی کے لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے ذریعے تشکیل کمیٹی سے بھوپندر سنگھ مان نے نام واپس لے لیا ہے۔ بھارتیہ کسان یونین نے اس کمیٹی سے خود کا نام واپس لینے کا فیصلہ لیا ہے۔ بھارتیہ کسان یونین کے ذریعے جاری ایک میڈیا بیان میں بھوپندر سنگھ مان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت کے ذریعے لائے گئے 3 زرعی قوانین پر کسان یونین کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مجھے 4 رکنی کمیٹی میں نامزد کرنے پر عدالت عظمیٰ کا شکر گزار ہوں۔ ایک کسان اور خود ایک یونین لیڈر کے طور پر کسان یونین اور عام آدمی کے درمیان جذبات اور خدشات کو دیکھتے ہوئے میں پنجاب اور کسانوں کے مفاد میں سمجھوتہ کرنے کے لیے کسی بھی عہدے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں خود کو کمیٹی سے ہٹا رہا ہوں اور میں ہمیشہ اپنے کسانوں اور پنجاب کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔
میں بہت بدصورت ہوں اور میرا رنگ بھی کالا ہے، ننھی بچی کی ویڈیو نے دنیا کو رلا دیا۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو دیکھ کر دکھ بھرے انداز سے کہتی ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں۔ مذکورہ بچی کی ویڈیو اب تک لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں۔ امریکہ میں 4 سال کی بچی اپنے رنگ سے خفا ہو کر کہتی ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں، جس پر اس کے بال بنانے والی ہیئر سٹائلسٹ بچی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسا نہیں کہتے، تم بہت خوبصورت ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ ویڈیو گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں وائرل ہوئی تھی، لیکن ایک بار پھر سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ہیئر سٹائلسٹ بچی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آپ خود کو دیکھیں کہ آپ اتنی حسین ہیں اور آپ کے گالوں پر دلکش ڈمپلز بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ خاتون ہیئر سٹائلسٹ کے سمجھانے پر بچی جذباتی ہو جاتی ہے اور خاتون بچی کو فوراً گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگتی ہے۔ خاتون ننھی بچی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کی رنگت چاکلیٹی جیسی ہے، میں آپ کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، اور آپ جب خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتی ہو تو آپ کے خوبصورت ڈمپل آپ کے گالوں پر ابھر آتے ہیں اور آپ کے دانت بھی کتنے سفید نظر آتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔